اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں جس نے تنہا اس کائنات کو پیدا کیا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری پیغمبر، شافی محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف اور ہر خطاب میں لگ بھگ پڑھی جانے والی ایک آیت پڑھی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ہمارا مقصد حیات، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس کو بیان فرمایا ہے۔ کیا کہ اللہ رب العالمین نے کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اور صرف عبادت کے لیے ہم پیدا کیے گئے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے کہا وَعَبُدْ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور یہ عبادت آپ کو اس وقت تک کرنی ہے جب تک موت نہ آ جائے۔ مومن پوری زندگی عبادت کرتا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ اس مقصد کو ہم اور آپ بھول چکے ہیں۔ آج ہر مسلمان یا انسان بے چین ہے، اس کے دل کو اطمینان نہیں ہے، اس کو قرار نہیں ہے، اس کو سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے مقصد کو بھول چکا ہے۔ جیسے جسم کی ایک غذا ہے کھانا پینا، اور جب نہیں ملتا ہے اس کو تو وہ تڑپتا ہے، بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ جسم تڑپتا ہے، اس کو بھوک کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ ایسے ہی روح کی ایک غذا ہے اور وہ ہے اللہ کا ذکر، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کا مقصد عبادت رکھا ہے۔ جب روح کو اس کی غذا نہیں ملے گی تو وہ بے چین ہوگی، وہ بے قرار ہوگی۔ کسی بھی انسان کو آپ پوچھ لیجئے آج کے زمانے میں کہ کیا حال ہے، وہ کہے گا بڑی انارکی، بڑی بے چینی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بہت سارے احباب یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمارا کاروبار نہیں صحیح ہے، یا ہم مال و دولت والے نہیں ہیں، روپیہ پیسہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جن کے پاس بہت پیسہ ہے، بے شمار دولت ہے، شہرت ہے، ہر چیز کی آسائش ہے، عیش و عشرت کی جو زندگی گزار رہے ہیں، ان کے دل بھی بے چین ہیں، بے اطمینان ہیں۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ پیسہ پانے کی جستجو میں ہے، اور جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، وہ دل کا سکون و اطمینان ڈھونڈ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جان لو دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر۔ یہ رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہم نے پا لیا ہے، یہ اسی مقصد حیات کی پریکٹس کا ہے کہ تمہارا وجود محض عبادت ہے اور کچھ نہیں، صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ جیسے رمضان میں 24 گھنٹے ہر مسلمان اس بات کا لحاظ رکھتا ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو، روزہ رکھتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے، باجماعت پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، سنت کے مطابق وہ قیام اللیل کرتا ہے، اطمینان سے سنتا ہے۔ اس کے بعد بھی وہ
قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ اذکار کرتا ہے، جیسا یہ مہینہ گزرتا ہے ہمارا، ایسے ہی ہماری زندگی گزرنا چاہیے۔ یہ بار بار اسی لیے ریپیٹ ہوتا ہے مہینہ، تاکہ ہمارے دلوں میں جو دھول و گندگی جم گئی ہے اس کو ہم دور کر سکیں، اس کی ہم پھر سے کیا کہتے ہیں، یہ اپڈیٹ کرنے کا مہینہ، یہ اپڈیٹ کا ماہ ہے۔ یہ جو 11 مہینے کے بعد ایک مہینے کا جو اپڈیٹ آتا ہے، یہ ہماری اور آپ کی زندگی کو ریفارم کرتا ہے۔ ہم پھر سے فارم میں آتے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا تھا، ہم تو بھول گئے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ مومن کی جو روح ہے وہ بغیر اذکار کے، بغیر اللہ کے ذکر کے ایسے تڑپتی ہے جیسے بن پانی مچھلی تڑپتی ہو۔ اب ذرا سوچئے آپ کہ اگر ہماری روح بے چین ہے تو اس کا مطلب ہم اذکار سے دور ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہیں۔ یہ مہینہ اللہ رب العالمین سے ربط کا مہینہ ہے۔ یقین مانیے ہمیں اور آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کھویا ہے اپنی زندگی میں۔ مثال کے طور پر کسی مثال والے نے ایک مثال دی، 2 طرح کے یتیم ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ یتیم ہوتا ہے جس کو کچھ دن ماں کا پیار مل جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کس طریقے سے اس کی ماں اس کی کیئر کرتی ہے، کھلاتی ہے، پلاتی ہے، دوا دلاتی ہے، ہر پریشانی سے دور رکھتی ہے، حتی الامکان کوشش کرتی ہے۔ اور اس کے بعد جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی ماں کا، تو وہ احساس رہتا ہے کہ کاش میری ماں ہوتی تو ایسا کرتی، ایسا کرتی، ایسا کرتی۔ اور ایک یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ولادت کے وقت ہی اس کی ماں فوت ہو گئی، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ ماں کا پیار کیا ہوتا ہے، ماں کیسے کیئر کرتی ہے اور کس طریقے سے اس کی محبت اور اس کی شفقت ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ان دونوں یتیموں جیسی ہم لوگوں کی حالت ہے۔ ہم نے اپنا ربط، ہم نے اپنا تعلق اللہ سے توڑ لیا ہے۔ اب ہم اس یتیم کی مانند ہے جس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے کچھ پیار پانے کے بعد۔ کچھ جانتے ہیں ہم کہ اگر ہمارا ربط اللہ سے ہوتا تو اتنی کیئر کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اگر ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے، اگر ہم اپنی گفتگو نرم رکھیں گے، ہم اسلامی ماحول میں رہیں گے اور پوری طریقے سے اسلام پر عمل کریں گے تو یہ فوائد ہوں گے، اللہ رب العالمین ایسے سے نوازے گا ہم کو۔ یا پھر ہم ایسے یتیم ہیں جس کو معلوم ہی نہیں کیا کھویا ہے۔ اور بہت سارے ہمارے احباب ہیں، مسلمانوں میں ہیں، انسانوں میں ہیں، جن کا ربط اللہ سے ہے ہی نہیں بالکل۔ وہ اس یتیم کی مانند ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ماں کا پیار کیا ہوتا ہے۔ آج ہمارا جو حال ہے وہ بیان کرنے لائق تو نہیں ہے۔ وجہ ہم خود ہیں۔ بھائی علاج معلوم ہونے کے بعد بھی دوا نہ لے۔ ہمارے گھر میں ہمارے بزرگ کوئی اگر بیمار ہو جائیں اور ان کو ہم دواخانے لے کر کے جائیں، دوا دلائیں، اور اس کے بعد میں وہ کہیں نہیں دوا نہیں کھائیں گے۔ دوا آپ لے آئے ہیں، آپ نے پوری جانچ کر لی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہ دوا ہمارے والدین کھائیں گے، ہمارے بزرگوار کھائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب وہ نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ ناراض ہوں گے آپ۔ ہم کو ہماری دوا معلوم ہے، ہم کو ہماری روح کی جسم کی غذا معلوم ہے، اور اس کو نہ کھانے کا، اس کو نہ برتنے کی سزا بھی معلوم ہے، اور پھر بھی نہ جانے کس غفلت میں ہم جی رہے ہیں، نہ جانے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ہی کہا ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے۔ ہم خود نہیں بدلنا چاہیں گے تو شاید 37 بار ہماری زندگی میں رمضان آ چکا ہے، اور 37 بار آ سکتا ہے، 10 بار آیا ہے، 10 بار اور آ سکتا ہے، 50 بار آیا ہے، 50 بار اور آ سکتا ہے، لیکن کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ہم کو خود بدلنا ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین پریکٹس کرواتا ہے کہ دیکھو یہ 11 مہینے تم کو اس مہینے کی طرح گزارنا ہے، کوئی نیکی کا ایک کام ضرور کرنا ہے، کسی سے لڑنا نہیں ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں انی صائم، کوئی جھگڑا کرتا ہے تو کہتا ہے بھائی ہم تو روزے سے ہیں۔ کیوں روزے سے ہیں آپ؟ کس نے کہا روزہ رکھنے کی؟ یہ پریکٹس ہے ہماری۔ یہ نہیں کہ ہم بھوکے ہیں لڑ نہیں سکتے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، بلکہ روزہ ہر چیز سے روک لیتا ہے، کھانے پینے سے، لڑائی جھگڑے سے،
ہمارے پاس اتنی انرجی ہونے کے باوجود بھی ہم جھگڑا نہیں کرتے ہیں. ایسے ہی پریکٹس کرنا ہے 11 مہینے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، بازو میں طاقت ہے، ہم کھا پی کے آئے ہیں، پھر بھی ہم نہیں لڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو حکم رمضان میں تھا وہی رمضان کے بعد حکم ہے. ایسا نہیں کہ آپ آج منہ بند کیے ہوئے ہیں، کل کو آپ کھائیں گے. آپ آج کسی کو گالی نہیں دے رہے ہیں تو رمضان کے بعد عید کے بعد ملنا، پھر میں سناتا ہوں تم کو. کہتے نہیں ہاں گزرنے دو، مہینے بھر کا یہ رہتے ہیں ہم لوگوں کے، یہ بول رہتے ہیں. تو یہ نہیں کہ عید کے بعد ملنا، عید کے بعد 11 مہینے اسی طریقے سے ملنا ہے ہم کو آپ کو. مقصد حیات کو ہم بھول گئے ہیں. اور سن لیجئے، جب ہم اپنا مقصد بھول گئے ہیں تو اللہ رب العالمین نے بھی ہم کو بھلا دیا. اب جس طریقے سے ہم اسٹیپ دور ہوئے ہیں اللہ سے، ایسے ہی ہم کو قدم بقدم آگے بڑھنا ہے، اللہ سے ربط کو جوڑنا ہے. ہم جیسے دور ہوئے ہیں ویسے ہی قریب ہونا ہے، اس کی یہ پریکٹس ہے. اس مہینے کو اس طریقے سے گزارنے، پریکٹس سمجھ کے، مشق سمجھ کر کے کہ یہ ایک مشق ہے اور 11 مہینے اسی طریقے سے ہم کو گزارنا ہے. پھر تو رمضان کے بعد ایسا لگے گا کہ ہاں ہماری زندگی میں رمضان آیا اور اس میں ہم نے کچھ پایا، ورنہ 11 مہینے افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو اس سے پہلے کہ رمضان کا مہینہ چلا جائے، آج پہلا دن ہے رمضان کا. آج سے آپ نوٹ کر لیجئے، عادت ڈال لیجئے کہ ہم نے کتنا قرآن پڑھا، کتنا سمجھ کر کے پڑھا، کس سے ہم نے ملاقات کی، کس سے اچھے طریقے سے بات کی، ہم نے اپنے والدین کا کچھ خیال رکھا کہ نہیں رکھا، جو روٹھے تھے ان کو ہم نے فون کر کے منایا نہیں منایا. ایک دن کا چارٹ ہونا چاہیے، ایک دن کا چارٹ ہونا چاہیے. اس طریقے سے ہم اپنی تربیت کریں. اب میرے بھائی کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، آخری نبی آ کر کے چلے گئے اور ہم کو اور آپ کو یہ بشارت دے کے گئے کہ اب وہ کام جو میرا تھا، جو انبیاء کا کام تھا، جو رسول کا کام تھا، وہ تم کو کرنا ہے. اصلاح کا کام، تبلیغ کا کام، اسلام کو بتانے کا اور اس پر عمل کرنے کا کام تمہارا ہے. ہم رسول کے رسول ہیں، یہ بشارت ہے. اور ہم نے اپنے مقصد کو ایسے چھوڑ رکھا ہے جیسے ایسا لگتا ہے کہ ہم آگاہ ہی نہیں اپنے مقصد سے. تو اپنے مقصد حیات کو سمجھیے اور پوری زندگی اللہ کے ذکر میں، اس کے اذکار میں، اس کے ربط میں رہیے. جتنا زیادہ اللہ رب العالمین سے ہمارا ربط ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم کو چین و سکون ملے گا. اللہ رب العالمین نے کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جان لو کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے. تو دلوں کو اطمینان اگر دلانا ہے تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، اللہ سے جڑنا ہوگا. جڑتے کیسے ہیں اللہ رب العالمین سے؟ جڑنے کے لیے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، قرآن مجید ہے. آپ ان سے پہلے جڑیے. کسی یوٹیوبر عالم سے جڑنے سے پہلے، کسی مفتی بڑے یا بڑے امام سے جڑنے سے پہلے آپ قرآن و حدیث سے جڑیے اور اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس پر عمل کیجیے. اللہ نے چاہا تو مقصد حیات ہم کو پھر سے دکھائی دے گا. جس طریقے سے ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا بندہ، یہ جو بندہ ہے یہ اللہ کے قریب آ جائے. اللہ کو بالکل یہ پسند نہیں کہ اللہ کا بندہ دور ہو جائے. جیسے فرائض سے قریب آتا ہے ایسے نوافل سے بھی قریب آتا ہے. اس میں فرائض کی پابندی کرتا ہے مومن اور نوافل کی پابندی کرتا ہے، اس لیے اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں ہم. اور جب اللہ سے قریب ہو جائیں گے، اللہ سے ربط اور تعلق ہمارا ہو جائے گا تو ہم کو سب کچھ اچھا لگے گا، ہمارے دل کو اطمینان ہو جائے گا. پیسہ نہیں ہے، جاب نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن دل میں اطمینان ہوگا. اللہ نے چاہا یہاں بھی اطمینان ہوگا اور آخرت میں بھی اطمینان ہوگا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.